اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی کہ 9 رمضان المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے 9 رمضان المبارک کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے آپ دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج کا یہ عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر آپ نے 9 رمضان المبارک کے دن افطار کرنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی فرض نماز کے بعد لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات سے خصوصی دعائیں مانگے، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، ندام ہو، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اور جو شخص کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی تمام تر دلی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے سے نوازا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری کے لیے 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے۔ رمضان المبارک میں شب روز کے معمولات بڑھ جاتے، تہجد کا اہتمام بھی خود کرتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی رحمت کا مہینہ ہے جس کے برسنے سے مومنوں کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ ڈل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اور فیض و برکات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اقوال منقول ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ باہوالا بخاری شریف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب، اس کی نفلی عبادت اس کی آمد سے پہلے لکھ دیتا ہے، اس کی بدبختی اور گناہ اس کے آنے سے پہلے لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں
اور ان کے عیب کو تلاش کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ بہت ہی فیض و برکات کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت اور برکات اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے پوری سورت نازل کی۔ اس رات کو افضل ترین رات کہا گیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ رات سابقہ امتوں کی عبادت گزار بندوں سے سبقت لے جانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اس ماہ میں کثرت سے ذکر اور دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس ماہ میں دعائیں بہت ہی قبول ہوتی ہیں، بالخصوص افطار کے وقت یا افطار سے پہلے دعاؤں میں مشغول رہا کریں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: روزے دار کی افطار کے وقت، انصاف پر بادشاہ کی اور مظلوم کی، باحوالہ ترمذی۔ اور اسی طرح سحری کے وقت دعا کی قبولیت کی گڑی ہے۔ سحری کے لیے جب بیدار ہو تو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس کی زندگی اطاعت اور عبادت سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے پھر بچتا رہے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے مقدس نام جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسے ان ناموں سے یاد کرو۔ اللہ کے ناموں کو اس کے ناموں سے پکارنا ایک عبادت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل ہے خاص طور پر رزق کے لیے ہے۔ رزق میں اضافے، حصول برکت، رفع حاجت، غربت، تنگ دستی، اسیب، جادوگری۔ کوئی اگر دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے نام کا عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج آپ افطار سے پہلے کسی وقت بھی، کسی بھی فرض نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا عمل کر کے اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا حیو یا قیوم، اللہ الصمد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حیو یا قیوم، اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں، آخر میں درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ کی سوچ میں بھی نہ ہوگی۔ لیکن اپنے رب سے محبت آپ کر کے دیکھیں، پھر اللہ کی صفات کو پکار کر دیکھیں، اللہ کی ذات آپ کو کیسے عطا کرے گی۔ انشاءاللہ یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی فیض و برکات سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اللہ کے ناموں کا عمل اور وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے فائدے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔